السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر واصف الرحمان ہے۔ آج ہم بات کریں گے انفرٹیلیٹی سے متعلق، یعنی بھانج پن کیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور کب اس چیز کی تشخیص کی جاتی ہے کہ کسی کپل کے اندر انفرٹیلیٹی کا ایشو ہے، اور پھر اس سے بچنے کے طریقے کیا ہیں۔ دیکھیں، اگر ایک کپل 12 مہینے سے ساتھ رہ رہا ہے اور بغیر کسی پروٹیکشن کے کنسیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کے باوجود ان کے ہاں حمل نہیں ٹھہرتا یا بچے کی پیدائش نہیں ہوتی، تو تب ایک ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے کہ کپل کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس آئے اور یہ تشخیص کی جائے کہ آیا کپل کے اندر، یعنی میل کے اندر یا فیمیل کے اندر، انفرٹیلیٹی کا کوئی ایشو ہے۔ دیکھیں، 80% کپلز تقریباً 12 ماہ کے بعد کنسیو کر جاتے ہیں، اور 90% 2 سال کے اندر کر جاتے ہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ جو ہی شادی ہوتی ہے تو فیملی پریشر ہوتا ہے یا دوستوں کا پریشر ہوتا ہے، 2-3 ماہ گزرے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی کوئی خوشخبری نہیں آئی، اور اس کو لے کے کپلز بہت پریشان ہوتے ہیں، اسٹریس میں ہوتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ ان کو کوئی فرٹیلیٹی کا ایشو ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ کم از کم اسٹڈیز کے مطابق ایک کپل کو کنسیو کرنے کے لیے 1 سال کا دورانیہ چاہیے، اور اگر 1 سال کے بعد وہ کنسیو نہیں کر رہے تو اب یہ وقت ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ ڈاکٹر کی طرف رجوع کریں۔ اس میں ایشو فیمیل کا بھی ہو سکتا ہے اور میل کا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس ویڈیو میں یہ آگاہی دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ جہاں تک میل کے ایشو کا تعلق ہے تو لوگ اسے اپنی کوئی ڈس رسپیکٹ سمجھتے ہیں، خاص طور پر کیونکہ ہمارے معاشرے میں پیدر سری زیادہ ہے، تو اس حوالے سے لوگوں میں جھجک پائی جاتی ہے، یا وہ اس چیز سے ہچکچاتے ہیں کہ بھئی ہم میں کیسے ایشو ہو سکتا ہے، جبکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ اگر انفرٹیلیٹی کے مختلف وجوہات کی طرف غور کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان میں 25% وجہ میل ہے، اور باقی 75% وجوہات میں سے موسٹلی تو فیمیل کے مسائل ہیں، اور کچھ 15 سے 20% ایسے بھی ایشوز ہیں جن کی کوئی وجہ نہیں پتہ چلتی، جن کو کہا جاتا ہے ان ایکسپلینڈ ایشوز۔ اب اگر ہم باری باری ان ایشوز کو دیکھیں تو اگر ہم فیمیل میں دیکھیں تو بیسیکلی 3 قسم کے مسائل ہوتے ہیں فیمیل کے اندر۔ نمبر 1 ہوتا ہے اوویرین ایشوز، یا پھر ہارمونل ایشوز کہہ لیں اس کو۔ نمبر 2 کے اوپر ہوتا ہے ٹیوبل ایشوز، جنہیں یوٹرائن ٹیوب کہا جاتا ہے، فیلوپین ٹیوب کہا جاتا ہے، اس کے مسائل، اور آخر میں یوٹرائن ایشوز ہوتے ہیں۔ تو فیمیل میں اس کی 3 براڈر کیٹیگریز ہیں، اور چوتھا ایشو جو میں نے بتایا وہ ہے میل ایشوز۔ اب اگر ہم ان چیزوں کو باری باری دیکھیں تو جب سے پہلی قسم میں جو اوویرین ایشو ہوتا ہے اس میں سب سے اہم چیز ہے ہارمونل امبیلنس۔ بہت سی خواتین میں ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کنسیو نہیں کر پا رہی ہوتی، اور ان میں سب سے بڑی کاز PCOS ہے، یعنی پولیسسٹک اووری سنڈروم۔ میں نے ایک ویڈیو میں مکمل طور پر اسے ایکسپلین کیا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، یعنی بیماری کیا ہے، اور اس سے بچنے کے طریقے کیا ہیں۔ تو اس میں بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ فیمیلز کے اندر جو مردانہ ہارمون ہے، یعنی ٹیسٹوسٹیرون، اس کا لیول بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے خواتین کا وزن بڑھنے لگ جاتا ہے، ان کی ماہواری متاثر ہوتی ہے، ان کے چہرے پہ پمپلز آنے لگ جاتے ہیں یا چہرے پہ بال آنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس قسم کی اگر علامات آ رہی ہوں کسی خاتون کے اندر تو یہ سسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اس کے PCOS کا مسئلہ ہے، تو پھر اس کی پراپر ڈائگنوسس کے بعد اس کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ یہ PCOS، اور پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو اگر خواتین میں کوئی ہارمونل ایشو چل رہے ہیں تو اس کے لیے مختلف ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں، جس میں FSH، LH، TSH کا ٹیسٹ ہو گیا، پرولیکٹن کا ٹیسٹ ہو گیا، یا اس کے علاوہ سیرم ٹیسٹوسٹیرون کا لیول بھی کرایا جاتا ہے اگر کوئی اس طرح کے مسائل اچانک آنے لگ جائیں۔ تو پہلا ایشو تو انفرٹیلیٹی کا یہ ایشو ہوتا ہے خواتین میں، اور اگر کوئی ایسی خاتون ہے جس کو اس چیز کا علم ہے کہ اس کے اندر یہ ہارمونل ایشو ہے، تو وہ شادی کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ 2-3 ماہ بعد بھی ڈاکٹر کو وزٹ کر سکتی، کیونکہ اس کو پہلے سے اس چیز کا علم ہے کہ اس کے اندر ہارمونز کا ایشو ہے، تو اس کو اپنی ٹائملی انٹرونشن کر لینی چاہیے۔ اچھا، اس میں اب دوسرا ایشو آ جاتا ہے ٹیوبل ایشوز۔ تو ٹیوبل ایشوز میں خواتین کے اندر بعض انفیکشنز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ ٹیوبز ان کی بلاک ہو جاتی ہیں۔ اب ایک تو خواتین میں جو کامن انفیکشنز ہیں جنہیں ویجینل انفیکشنز کہا جاتا ہے، اس سے یہ مسئلہ جنم نہیں لیتا، اس لیے خواتین اس چیز کو لے کر پریشان نہ ہوں۔ اگر ان کو کوئی گندا پانی چھوٹتا ہے تو اور ان کو ویجینل انفیکشنز ہوتے ہیں تو یہ لازمی وجہ نہیں ہے کہ یہ ٹیوبل انفیکشنز کرائیں۔ بعض دفعہ بچے پیدا ہونے کے بعد پیورپرن کے عرصے میں، جس کو چھلا بھی کہا جاتا ہے، اس دوران بعض اوقات ٹیوبل انفیکشنز ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ٹیوبز بلاک ہو جاتی ہیں، یا بعض اوقات کسی سرجری کی وجہ سے
ٹیوبل بلاکیج کے مسئلے آ جاتے ہیں. تو ان مسئلوں کو دیکھنے کے لیے پھر ایک کیمرے کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس کو لیپروسکوپی کہا جاتا ہے. اس ٹیسٹ کے ذریعے مریض کو پہلے مکمل بیہوشی دی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی پوری ایبڈومینل کیوٹی اور پیلوک ایریا کو دیکھا جاتا ہے اور اس سے جو ہے نا بلاکیج کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ خواتین میں انفرٹیلیٹی کی ایک بہت بڑی وجہ اینڈومیٹریوسس بھی ہے. اب یہ اینڈومیٹریوسس کیا ہے؟ اس میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ یوٹرس یعنی جو بچے دانی ہے اس کے اندر ایک ٹیشو پایا جاتا ہے، جو ایک تہہ پائی جاتی ہے، کہا جاتا ہے اینڈومیٹریم. اب اگر یہ اینڈومیٹریم بچے دانی کے علاوہ کسی اور جگہ پہ بن جائے تو اس بیماری کو کہا جاتا ہے اینڈومیٹریوسس. اور اگر یہی ٹیشو یوٹرس کی مسکولر لیئر کے اندر بن جائے تو اس کو کہا جاتا ہے لیومائیوسس. تو یہ بھی انفرٹیلیٹی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اس کی تشخیص کے لیے دیکھا جاتا ہے مریض کی ہسٹری میں، اگر اس کی کوئی پین کی ہسٹری ہے، یعنی جب وہ اپنے خاوند سے ملتی ہے تو اس کے بعد اگر اس کو درد ہوتا ہے یا اس کو ماہواری کے دوران درد ہوتا ہے یا اس کو ویسے ہی اسی پیلوک ایریا میں درد رہتا ہے تو یہ سسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اس کو اینڈومیٹریوسس ہے. تو اس کا جو علاج ہے اس میں پین کو تو کنٹرول کیا جا سکتا ہے میڈیسنز کے ذریعے، لیکن اس مسئلے کا حل صرف اور صرف سرجری ہے. تو اس کے لیے آپ کو وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو یہ شکایات ہیں اور آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اگر وہ آپ کو اینڈومیٹریوسس ڈائگنوز کرتا ہے تو اس کی ہی ہدایت کے مطابق آپ علاج کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ اس چیز کے اوپر وقت ضائع کر دیں. آخر میں یوٹرائن ایشوز خواتین میں بھانج پن کی وجہ بن سکتے ہیں، جس کے اندر یوٹرائن فائبرائڈز کا ہونا یا اس کے علاوہ کوئی رسولی بن جانا. تو یہ سب وجوہات ہیں خواتین کے اندر بھانج پن کی. اور جیسا کہ میں نے ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کہ 25% کیسز میں یہ مسئلہ مردوں میں ہوتا ہے اور مردوں میں اس کی تشخیص کے لیے بہت ہی سمپل سا ٹیسٹ ہے جس کو کہا جاتا ہے سیمن انالیسز. اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ مطلب مردوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ انہوں نے 2 سے 4 دن تک اس جنسی عمل سے دور رہنا ہے اور اس کے بعد انہوں نے جا کے اپنا سیمپل جمع کرانا ہے. ان کے سیمپل میں پھر ان کے سپرم کی تعداد کو دیکھا جاتا ہے اور ان کی حرکت کو دیکھا جاتا ہے اور ان کی شکل کو دیکھا جاتا ہے. تو اس کے لیے ایک WHO نے کرائٹیریا بنایا 2010 میں، جس کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تو سپرم کی تعداد 15 لاکھ یعنی 1.5 ملین ہے اور اس میں سے 32% موٹائل سپرم ہے، یعنی ان کی موٹیلیٹی کم از کم 32% ہے، یا اس کی ایک رینج ہے 31 سے لے کر 34% تک، اور اگر ان کی 4% مارفالوجی ٹھیک ہے تو اس کو فٹ ڈکلیئر کیا جاتا ہے، ادروائز اس کے ایشو کو ڈیل کیا جاتا ہے. آخر میں یہ چیز کہ کیونکہ اس ایشو کو بڑا ہماری سوسائٹی میں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے جس کو لے کر کپلز بہت سٹریس میں ہوتے ہیں، تو بعض دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ سٹریس کی وجہ سے بھی انفرٹیلیٹی کے ایشوز پیدا ہوتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے سٹریس کو بھی مینیج کریں، اور اگر کپل میں سے کوئی اسموکنگ کر رہا ہے تو اس کو چاہیے اسموکنگ کو بھی اوائڈ کریں. اور آخر میں جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا ہے کہ یہ ایک قدرتی عمل ہے اور اس کے لیے کچھ وقت درکار ہے. تو تقریباً 1 سال کا عرصہ اس کو چاہیے. اگر آپ کو 1 سال کے بعد بھی آپ کنسیو نہیں کر پا رہے تو تب آپ کو ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور دوسرا اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کپل کنسیو نہیں کر پا رہے ہوتے اور وہ 8 سے 10 سال اس چیز میں گزار دیتے ہیں، مختلف حکیموں کے پاس جاتے ہیں، مختلف دوائیاں کھاتے ہیں. تو آپ ایسا بھی ہرگز نہ کریں کہ بہت زیادہ وقت گزر جائے اور آپ پھر جا کر کوشش کریں. تب بھی ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل ہی کنسیو کرنا ناممکن ہو، کنسیو تب بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ کیونکہ مدر کی ایج فرٹیلیٹی کے حوالے سے بہت اہم ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ فیمیل کے اندر کوانٹٹی اور کوالٹی ایگز کی دونوں ڈاؤن ہو جاتی ہیں. تو اگر آپ 10 سال اس چیز میں گزار دیں تو پھر بعد میں کنسیو کرنا مشکل ہو سکتا ہے. تھینک یو.